ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پی ٹی آئی کی آنٹیوں کی جو آپس میں ہی لڑ پڑی. آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. ڈنڈے کے بارے میں ایک بریکنگ نیوز. ڈنڈا کس طرح استعمال ہوا ہے؟ ملک ریاض کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے. میں جمائمہ واسطے آیا ہوں, میں نے جمائمہ پیش کرو. ویری بلو دا بیلٹ ریمارک. شہباز شریف صاحب کو سمجھا دیا گیا ہے, پہلے تو باندھ کر جہاز میں بھیجا تھا, اس بار باندھ کر ادھر ہی رکھیں گے. پاکستان کے ایک چینل کا نام تبدیل ہونے والا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ ویڈیو ہے پی ٹی آئی کی آنٹیوں کی جو آپس میں ہی لڑ پڑیں. معاملہ کیا ہے؟ ویسے تو لڑنا تو نون لیگ کے ساتھ تھا, لیکن کہانی یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی سیاسی طور پہ اگر صحیح طرح تربیت کی ہو, احتجاج کرنا آتا ہو تو پھر بات ہے, لیکن لڑائی بڑے مزے کی ہے. تو وہ اگر میں نے آپ کو نہ دکھائی تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں ویڈیو کب دکھاؤں گا آپ کو, اس لیے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں آ رہی ہیں جناب کہ ملک ریاض کے خلاف ایک FIR کٹی ہے. یہ FIR کیوں کٹی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے, کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. 7,69,000 بلکہ شاید تقریباً 7,70,000 کے آس پاس ہی اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے سبسکرائبرز میں. تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. اور میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہوں کہ سنڈے کو ایک بڑا خصوصی انٹرویو میں جاری کرنے جا رہا ہوں. وہ انٹرویو کس کا ہے یہ ڈیٹیلز میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, لیکن سنڈے کو تقریباً 1 بجے وہ انٹرویو دیکھنا مت بھولیے گا. بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے. تو سبسکرائب ضرور کیجئے, اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا. تو چلیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جی, عالمی بینک نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کا نیا پروگرام شروع کر دیا ہے. سرکاری اخراجات کے بہتر استعمال کا جائزہ لیا جائے گا. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ اصلاحاتی پروگرام کے تحت اہم معاشی امور پر عوامی بحث کرائی جائے گی. نئے پروگرام کے تحت پاکستان میں غیر مساوی ٹیکسوں کے نظام کی بہتری پر غور ہوگا. برآمدات اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر بھی بحث ہوگی. عالمی بینک نے مزید کہا ہے کہ توانائی, زراعت اور سرکاری اداروں کی بہتری کے امور پر بھی غور ہوگا. تو جناب, آپ کا عالمی بینک جو ہے وہ ایک بڑا رول اب ادا کرنے جا رہا ہے پاکستان کی معیشت کے اندر. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے. جناب, بجلی اور مہنگی ہونے جا رہی ہے. نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ سے متعلق اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے, اور وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہو جائے گا. نیپرا کا کہنا ہے کہ بجلی صارفین کو 6 ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی. بجلی صارفین اکتوبر 2023 تک تا مارچ 2024 تک ادائیگیاں کریں گے. اس سے پہلے ہی بجلی کے بلوں کے اوپر پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہو گیا تھا. اب جو ہے وہ یہ صورتحال مزید آگے آ رہی ہے. اس کے علاوہ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز صاحب نے جناب دکانیں جلد بند کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے. حکومت کے پاس سرپلس بجلی ہے, ان کا یہ کہنا ہے جلدی دکانیں بند کرانے سے حکومت کو نقصان ہوگا. ملک بھر کے تمام چیمبر سے 30 روز میں تجاویز طلب کریں گے. گوہر اعجاز صاحب کے اس فیصلے سے میں بھرپور طریقے سے اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ میرا خیال میں یہ ایک غلط طریقہ کار ہے. آپ کے کرائم ریٹ, آپ کی بجلی, اس کو جتنا کم ہو سکے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے چکر کے اندر جو ہے, کیپیسٹی پیمنٹس کے چکر کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان بجلی پروڈیوس کرنے والی کمپنیوں کو پیسے دینے ہی دینے ہیں, چاہے آپ بجلی استعمال کریں کہ نہ کریں. تو آپ اتنے گندے معاہدے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ساڑھے کو اور بجلی لو, اور لیں زبردستی لیں. وہ یہ نہیں کوئی سوچتا کہ بھائی اس کا بل بھی دینا ہے. ظاہری بات ہے عوام نے تو اس کا بل دینا ہے نا, معاہدہ تو آپ نے کیا ہوا ہے لیکن عوام نے اس کا بل بھی دینا ہے. تو عوام جو ہے وہ اگر ایک ماضی کے اندر اسٹوپڈ قسم کے اگر معاہدے کیے ہوئے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ صرف اس چکر میں کہ آپ نے معاہدہ غلط کیا ہوا ہے تو آپ فورس کر رہے ہیں لوگوں کو زبردستی کہ جی آپ بجلی مہنگی خریدیں اور بجلی مہنگی استعمال کریں, تو یہ زیادتی ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں جناب. خیر, وزیر تجارت کے پاس تو پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے, ابھی تو الیکشنز کے حوالے سے بھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے. کامران یوسف صاحب سینئر صحافی, ایکسپریس ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے ڈنڈے کے بارے میں ایک بریکنگ نیوز دی ہے. یہ ڈنڈا کس طرح استعمال ہوا ہے غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا پاکستان میں تمام جو بڑے منی چینجرز ہیں ان کو اسلام آباد میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا گیا, اور ان کا خیال تھا کہ بڑی زبردست میٹنگ ہوگی جیسے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ہم تجاویز دیں گے. لیکن جب تمام بڑے منی چینجرز وہاں پہنچے تو ایک صاحب آئے جنہوں نے میٹنگ کال کی تھی اور صرف 2 منٹ کی میٹنگ کی, اور کہا کہ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے اس کے مطابق ڈالر کی اصل قیمت $250 بنتی ہے, اور ہمیں ڈالر کی قیمت $250 چاہیے, اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ اس کے نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے.
یہ پیغام دے کر وہ اہم اہلکار اس میٹنگ سے بغیر کسی کی بات سنے نکل گئے اور تمام شرکا ایک دوسرے کی طرف ہکا بکا دیکھتے رہ گئے. منی چینجرز نے آرگنائزر سے کہا کہ ہماری بات بھی نہیں سنی جائے اور انہوں نے ہماری بات سنی جائے. انہوں نے اصرار کیا تو آرگنائزر اس عام شخصیت کے پاس گئے اور کہا کہ منی چینجرز کے نمائندے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تھوڑی ان کی بات بھی سن لیں. جواب ان کو دیا گیا کہ نہیں, جو میسج ان کو دینا تھا وہ دے دیا گیا ہے اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہاں پہ اب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دے دیتا ہوں. چلیں, یہ جس میٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے منی چینجرز کے ساتھ, آج سے چند مہینے پہلے ٹیلی ویژن چینل کے مالکان سے بھی ایک اس طرح کی میٹنگ ہوئی تھی اور تقریباً اتنی ہی دیر کی ہوئی تھی اور کچھ ایسے ہی ان کو بھی الٹیمیٹم دیا گیا تھا. چلے بس میں اتنی, بھائی میں خود بھی ٹیلی ویژن چینل میں کام کرتا ہوں, بس آپ کو اتنی خبر دوں گا, اس سے زیادہ میں نے نہیں دینی. تو وہ بھی تقریباً اتنی تھی, ایک 2-3 منٹ کی تھی. اس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ بتا دیا گیا اور اس کے بعد کیا جی تھینک یو ویری مچ, آپ سب جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہوا تھا. خیر, یہ کوئی نیا طریقہ ہے, مطلب لوگوں اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا کر کے جو ہے نا صرف 2-3 منٹ کی بریفنگ دی جائے گی, باجی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, یو آر فری ٹو گو, اسٹینڈرڈ ایز, بس جاؤ. تو بس کہانی ختم, میٹنگ ختم. اچھا جی, اس کے علاوہ گورنر سندھ کامنا ٹسوری نے کہا ہے کہ یہ ڈالر بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے اوپر گیا, ڈالر کی قیمت جلد 250 تک آنے والی ہے. 250 کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں. اب 250 کی آوازیں نکال کے ڈالر 250 تک آتا ہے کہ نہیں آتا, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات سے کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو آپ کی معیشت ہے وہ نہیں چلتی. آپ کو پالیسی ڈیسیجنز جو ہیں اپنے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے آپ کو اس کی روک تھام کے لیے ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینے کے لیے آپ اسمگلنگ روکیں تو پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ اسمگلنگ شروع ہو جائے. آپ کو ایک پالیسی ڈیسیجن لینا ہے کہ نہیں, دس از ناٹ ڈن. لیکن جہاں پیٹرول اسمگل ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ڈالر اسمگل ہوتے ہیں پاکستان سے باہر, ان ساری چیزوں کو بیسکلی آپ کو روکنا ہوگا فار پرماننٹلی. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 2 بڑوں کی اہم ملاقات ہوئی ہے. چیئرمین نائب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں ڈی جی ایف آئی اے سے اہم ملاقات کی ہے. تو چیئرمین نائب اور ڈی جی ایف آئی اے ان دونوں کے درمیان آپس میں ملاقات ہوئی ہے. چیئرمین نائب اور ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ کی ملاقات میں احتساب اور مقدمات کی تفتیش پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران چیئرمین نائب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد اور ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ نے اہم شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کو بڑھانے پر اتفاق کیا. کبوتر رسی چھڈے نے, 1-2 دن میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اور ٹائم لگتا ہے یار, لاہور سے یوں کر کے مجھے اسلام آباد بھیجنا پڑتا ہے, وہ بیچارہ ٹائم لگاتا ہے, ٹائم لگا کے واپس آتا ہے. مجھے پتہ لگ جائے گا یہ اس میٹنگ کے اندر بیسکلی کیا نئی پلاننگ کیا ہو رہی ہے, ایف آئی اے کو کیوں انوالو کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 8 آرمی آفیسرز کو جو ہے وہ تو نیب نے بلا لیا ہوا ہے, جس میں 1 میجر جنرل شامل ہیں, 2 بریگیڈیئر ہیں, 3 کرنل ہیں, 3 میجرز ہیں. تو ان کو تو آلریڈی پنڈی کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی ان کو بھیجیں, تو وہ اگلے 10-15 دن کے اندر جو ہے نیب کو جوائن کر رہے ہیں. اب ایف آئی اے سے کیا کام لینا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک ٹیلی ویژن چینل نے رپورٹ کیا ہے جناب کہ پشاور میں ملک ریاض کے خلاف غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس فروخت کرنے کے جرم میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. اب ریسنٹلی ملک ریاض کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بحریہ ٹاؤن, جنہوں نے پلاٹ نہ انہوں نے پتہ ہے بحریہ ٹاؤن, تو بحریہ ٹاؤن پشاور میں جو ہے وہ بیسکلی انہوں نے ابھی لانچ کیا تھا, جس کے فارم جو ہے دھڑا دھڑ بکنا شروع ہوئے تھے اور بڑی ہائپ تھی. تو اب جناب بتایا جا رہا ہے کہ اس سوسائٹی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے. صوبائی حکومت کے پی نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سمیت 3 افراد کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے اور حکومت کے مطابق ملک ریاض کے بعد خیبر پختونخوا میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی این او سی نہیں ہے. اچھا, یہ جو خبر ہے نا اس کے کچھ ڈائمنشنز ہیں. ڈائمنشنز اس طرح ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا ہے, اس میں ملک ریاض صاحب کا نام بھی بیچ میں شامل ہے. ظاہری بات ہے بینیفیشری تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ تھے. اب یہ بڑی دیر سے چہمے گوئیاں یہ ہو رہی تھیں کہ جناب شاید ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور آ کے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو وہ تو ابھی تک نہیں ہوا, نہ انہوں نے فرح گوگی کا نام لیا ہے, نہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ بات کی ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ملک ریاض صاحب کو غالباً عمران خان صاحب کے دور کے اندر آصف علی زرداری کے خلاف گواہی دینے کا کہا گیا تھا, تو انہوں نے تب بھی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے, لوگ جوڑ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوگا, لیکن لوگ جوڑ رہے ہیں کہ شاید چونکہ ملک ریاض صاحب نہیں مان رہے تو پھر ذرا ان کو تھوڑا سا پیچ کسنے کا جو ہے وہ یہ عمل بھی ہو سکتا ہے. اب پاکستان کے اندر ایک عام سی بات ہے, بندہ تھا ڈگالنا میں نے تو کیس ٹھوکو. اب مثال کے طور پہ پرویز الہی صاحب ہیں, 15 میرے خیال میں کیسز ان کے اوپر اب تک ہو چکے ہیں. 15 کیسز میں وہ گرفتار ہوتے ہیں, ضمانت ہوتی ہے, گرفتار ہوتے ہیں ضمانت. تو میں پرویز الہی نو تسی نا فٹ بال بنا کے رکھتا ہے,
کہ کبھی کک مار کے ادھر کبھی کک مار کے ادھر. میرا خیال میں انہوں نے لاہور اسلام آباد کے اندر آج تک زندگی میں اتنا سفر نہیں کیا ہوگا جتنا اب تک وہ کر چکے ہیں. کچھ عمر کا بھی لحاظ کرنا چاہیے, ان کی بڑی عمر ہوگی. اختلاف ہے, ظاہری بات ہے, ان کی اسٹائل آف پالیٹکس جس طریقے سے بھی انہوں نے پالیٹکس کی بہت اس سے اختلاف ہے, لیکن پھر بھی اگلے کا تھوڑا سا جو ہے وہ لحاظ ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ میرا خیال میں وہ آنٹیوں کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو حامی خواتین آنٹیاں تھیں, اس میں ایک تو وہ بیلجیم والی ہماری باجی ہیں جن کا نام ہے سارہ میر, اور اس کے بعد ایک اور خاتون ہے, وہ بھی ابھی چند مہینے پہلے ہی جو ہے وہ ہائپ کے اندر آئی تھیں, اور وہ بھی عمران خان صاحب کی بہت بڑی سپورٹر ہیں. تو یہ دونوں خواتین آپس میں لڑ پڑیں. اچھا, ان کی لڑائی جو ہے نا وہ بڑے مزے کی ہے, اور وہ لڑ بھی کہاں پہ رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے, بالکل جہاں پہ اکثر یہ احتجاج کرتی ہیں, تو وہیں پہ دونوں خواتین جو ہے نا آپس میں لڑ رہی ہیں. تو اگر میں نے آپ کو یہ ویڈیو نہ دکھائی تو بہت ناانصافی ہوگی, دیکھیے گا ذرا. پی ٹی آئی کا نام بدنام کر رہی ہے, اپنا اس کا اصل نام نہیں بتاتی, اور میرے خلاف اور اس نے کیا ہوا یہ سارا کام سٹارٹ, گالیوں والا اس نے, وہ مجھے بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے. میں نے کبھی ابیوزنگ نہیں کی. ابھی مجھے ایک دو لوگوں نے آ کے اسپیشل یہ کہا, اگر یہ عورت نہیں, یہ عورت نے مجھے فون بھی کروایا, اس عورت نے 4 بندوں کے ساتھ تم نے مجھے فون کروایا. Oh my God, اتنی چھوٹی یار ہماری نہیں لڑائی نہیں کرا رہے, اس نے فون کروایا مجھے, میرے پاس ریکارڈ ہے. 4 بندوں کے ساتھ چھوڑ دے. اور نہیں چھوڑنا کیوں ہے, اور گالیاں دیتی ہے لوگوں کو الٹا سیدھا, ہم لوگوں کی بےعزتی ہوتی ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے, میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے, بدنام کر رہی ہے یہ عورت, پی ٹی آئی کا نام بدنام کر رہی ہے, اپنا اس کا اصل نام نہیں بتاتی, اور میرے خلاف یہ لائیو میں بھی بات کرتی ہے. نہیں, یہ پی ٹی آئی کا نام بدنام کرتی ہے, گالیاں دیتی ہے, گندی گالیاں, یہ عورت گندی گالیاں دیتی ہے. No, I am PTI, I'm not abusing. She called me with 4 men. انہیں 4 بندے کے نام منہ لگا رہی ہے, میں کھڑی ہوں شکایت, عمران خان زندہ باد, انہیں مجھے فون کروایا. تو یہ جناب آپ نے دونوں کی بڑی عمدہ قسم کی آپس میں لڑائی دیکھی, جہاں پہ ایک دوسرے کو کوسا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, یہ چیز جو ہے نا, یہ کیا بھلا اے جڑے لینس لگے نا کہ کوریج نا مجھے کوریج چاہیے, خبردار کوئی دوسرا نہ آئے. اب میں بڑی کروڈ سی ایگزامپل ہے, میں دینا نہیں چاہتا, لیکن مجھے دینی پڑے گی یہاں پہ. آپ نے کبھی فقیروں کو لڑتے دیکھا آپس میں؟ آپ کو پتہ ہے فقیر بھی لڑ پڑتے ہیں آپس میں. ایک وہ اشارے کے اوپر ایک فقیر کھڑا ہو نا, وہ وہاں پہ مانگ رہا ہو اور اس کا کام سیٹ چل رہا ہو, تو 2 گھنٹے بعد ایک اور فقیر وہاں پہ آ جائے نا, تو ناراض ہو جاتا ہے, تو کی لانا آیا تھے, اگلے سٹاپ تے جا, اگلے اشارے تے جا, خبردار میری جگہ لینے کی کوشش کی تھی. تو ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, مختلف لوگوں کے اندر ہوتا ہے, مطلب بہت سے لوگوں کے درمیان, ہیروئنس کے درمیان آپس میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ آپس کا جیلسی فیکٹر بھی ہو کہ یار مطلب یہ ہماری جو بیلجیم والی باجی ہیں, انہوں نے سارا وہ گھیرا ہوا تھا نا, پورا سارا فوکس ہی ان کے اوپر تھا. تو اب ایک اور ہماری بہن بھی جو آ گئی ہیں وہاں پہ احتجاج کرنے, تو وہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ جی یہ گالیاں بہت دیتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف 95% گالیاں کٹ دی, اس میں کون سی نئی بات ہے. تو یہ تو ایک نارمل بات ہے. ایسے تو پیکیج ڈیل ملتی ہے, مطلب اگر آپ کو زیادہ تر لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا جناب کنوں سپورٹ کرتے ہو, پی ٹی آئی, اچھا جناب جی پھر زبان بھی بڑی گندی ہونی ہے. تو یہ تو پیکیج ڈیل ہے, تو اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. خیر, تو یہ جناب ایک لڑائی یہ تھی. اچھا, وہ جو کیا کہتے ہیں, یہ جو بہن ہے ہماری سارہ میر ان کا نام ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا جی یہ بے شرم طلال, ان کے ضمیر مردہ ہیں اور یہ چھپ کر میٹنگ کرنے آتے ہیں, ان کے ضمیر مردہ ہیں, اپنا ملک بیچا ہے ان لوگوں نے, اپنی دھرتی بیچی ہے, شیم آن یو. تو طلال چودھری صاحب نے آگے سے کہا کہ جی میں جمائمہ واسطے آیا ہوں, میں نے جمائمہ پیش کرو, وچ از آئی تھنک اے ویری بلو دا بیلٹ ریمارک. یہ کسی بھی خاتون کے بارے میں, اور ایک ایسی خاتون جمائمہ جس کا تعلق نہیں ہے, نہ وہ کسی پی ٹی آئی کے پروسیشن میں ہے, نہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کا کامنٹ دے رہے ہیں. ایبسلوٹلی ڈسگریسفل میرے خیال میں, ایبسلوٹلی. اور میں نا مطلب مجھے پتہ ہے یہ سارا مریم نواز کا ایک گینگ ہے, تو ان کے گینگ کو ہی کچھ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اپنی زبان کے اوپر تھوڑا سا لحاظ کریں. آپ ایک عورت کے بارے میں بات کریں, ایک عورت نہیں ہے صرف, وہ ایک ماں بھی ہے.
آپ کیا اس کے بارے میں کس قسم کے الفاظ جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اگر ایک خاتون پروٹیسٹ کر رہی ہے آپ کو کہہ رہی ہے جمیمہ کہاں سے بیچ میں آ گئی، مطلب وہ والی بات ہے. تو آگے سے وہ سارا میر وہ جو خاتون ہے وہ بھی آگے سے جواب دیتی ہے مریم سے ملے ہو، مریم سے مل کر آئے ہو، او طلال مریم سے ملے ہو، او کیا کیا ہے مریم کا. مطلب وہی نا بات، کسی کو کوئی لحاظ تمیز رہ ہی نہیں گئی کہ یار خواتین کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. کیا میں سیریسلی میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ اس قسم کے ویژولز اور اس قسم کی گالم گلوچ یہ ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہوں گے وہ کیا سیکھتے ہوں گے، وہ کیا کہتے ہوں گے یار یہ پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے. اور پھر وہ بھی یہی اسٹائل آف پالیٹکس لے کے جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. فیصل واڈا صاحب جناب رؤوف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کو سمجھا دیا گیا ہے کہ بیانات تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر احتجاج کی بات کی نا تو پہلے تو باندھ کر جہاز میں بھیجا تھا، اس بار باندھ کر ادھر ہی رکھیں گے. تو یہ جو بیسیکلی شہباز شریف صاحب کا یہ جو ایک روزہ دورہ تھا پاکستان کا کیا وقت آ گیا سیریسلی، یہ کیا کہنا پڑتا ہے کہ ایک روزہ دورہ تھا پاکستان کا. تو یہ بیسیکلی اس کے بارے میں چونکہ بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں تو یہ فیصل واڈا صاحب جو ہے اس بات کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے. بائی دا وے واپس جا کے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ 21 اکتوبر کو ہی واپس آ رہے ہیں، ان کا پلان جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا پلان ویسے کا ویسے ہی ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر پہلے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ریلی نکلے گی؟ نہیں، وہ پلان چینج ہو چکا ہے. اب آپ کا وہ پلان نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ لگ گیا کہ بندے ان نے اکٹھے نہیں ہونے جنہیں اسی چاہنے ہیں. تو ابھی تو خیر جہاں تک ڈیٹوں کی بات ہے وہ تو الیکشن کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. مطلب مجھے جو پلس آ رہی ہے مختلف حلقوں سے وہ ابھی تک الیکشنز کے حوالے سے بھی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، صرف ہفتہ بتایا کہ جی ہفتہ صفائی کون سا ہوگا اس کو ہفتہ صفائی سمجھے آپ. تو ابھی تک کوئی تاریخ نہیں آئی. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس کے علاوہ جناب نجی چینل کے گرفتار صحافی خالد جمیل کو اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کیا گیا. ایف آئی اے نے الیکٹرانک ڈیوائسز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے حوالے سے تفتیش کے لیے خالد جمیل کے 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. خالد جمیل کے وکلا جہانگیر جدون اور نوید ملک نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی. وکلا صفائی کا موقف تھا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے. ایف آئی اے نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کی. جسمانی ریمانڈ تو بنتا ہی نہیں ہے. بعد ازاں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جوڈیشل مجسٹریٹ نے خالد جمیل کو 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا اور انہیں اتوار کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا. دوسری جانب ملک کی مختلف صحافتی تنظیموں نے صحافی خالد جمیل کی گرفتاری کی مذمت کی اور احتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا. اچھا، یہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جس قانون کے تحت یہ اس صحافی کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بیسکلی یہ وہی قانون ہے جو ابھی نون لیگ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپروو کر کے گئی تھی. یہ ان کے کمالات ہیں جس کی وجہ سے یہ صحافی جو ہے نا اس طرح گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ نون لیگ جتنی بڑی صحافت کی چیمپئن بنتی ہے نا، یہ ان کا چہرہ ہے کہ یہ حال کیا ہے انہوں نے. اور جہاں پہ میں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک خبر آپ کو اور بھی دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان کے ایک چینل کا نام تبدیل ہونے والا ہے. جی، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اب وہ چینل کون سا ہے، نیا نام کیا ہوگا، یہ میں ابھی ریویل اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. یہ ان کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. وہ اس لیے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا کے پوری اپنی برانڈنگ چینج کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، سارا پلان بنایا ہوا ہے. اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ ریویل کر دوں. نام مجھے پتہ ہے، نیا نام کیا آ رہا ہے، لیکن انہوں نے نام اپنا تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ صاحب کے خلاف پولیس موبائل نظر آتش کرنے کے کیس سے متعلق آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہوئی. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حلیم عادل شیخ کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی. پولیس کے مطابق حلیم عادل شیخ کے خلاف مبینہ ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج ہے. تو حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے ایک یہ خبر ہے. اس کے علاوہ حسان نیازی، عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں، ان کے حوالے سے ایک خبر ہے. ان کے والد صاحب کی جانب سے اور چند سینئر صحافیوں کی جانب سے ایک پٹیشن سائن کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور ملک کے مختلف صحافیوں کو جو ہے وہ اپروچ کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اور وہ پٹیشن جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک حسان نیازی کو ان کے والد سے ملنے کی اجازت نہیں ملی ہے اور ان کے والد اب تک ان سے مل نہیں سکے اور ان کے والد جو ہیں وہ آلریڈی گرفتار ہیں. تو جو حسان نیازی اب تک گرفتار ہیں اور ان کو ان کے والد سے ملنے کی اجازت نہیں ملی ہے.
تو یہ پٹیشن جو ہے وہ بن رہی ہے فار دا چیف جسٹس کہ وہ اس سلسلے کا نوٹس لیں اور اس سلسلے میں یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ پورا کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.